السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت نبی میں کل غزوہ بدر کبریٰ کا ذکر ہو رہا تھا۔ اس میں مکی لشکر کا ارادہ واپسی ہو گیا اور باہمی پھوٹ پڑ گئی ان لوگوں میں۔ اب اس کے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی لشکر کے لیے حالات کی نزاکت۔ ادھر مدینے کے ذرائع اطلاعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جبکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے ہی میں تھے اور وادی فرانس سے گزر رہے تھے، قافلے اور لشکر دونوں کے متعلق اطلاعات فراہم کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد یقین کر لیا کہ اب ایک خون ریز ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے، اور ایک ایسا اقدام ناگزیر ہے جو شجاعت و بساست اور جرأت و جسارت پر مبنی ہو، کیونکہ یہ بات قطعی تھی کہ اگر مکی لشکر کو اس علاقے میں یوں ہی دندناتا ہوا پھرنے دیا جاتا تو اس سے قریش کی فوجی ساکھ کو بڑی قوت پہنچ جاتی اور ان کی سیاسی بالادستی کا دائرہ دور تک پھیل جاتا، مسلمانوں کی آواز دب کر کمزور ہو جاتی، اور اس کے بعد اسلامی دعوت کو ایک بے روح ڈھانچہ سمجھ کر اس علاقے کا ہر کس و ناقص جو اپنے سینے میں اسلام کے خلاف کینہ و دعوت رکھتا تھا، شر پر آمادہ ہو جاتا اور ہر طرف مار توڑ کرنے لگتا۔ پھر ان سب حالاتوں کے علاوہ آخر اس کی کیا ضمانت تھی کہ مکی لشکر مدینے کی جانب پیش قدمی نہیں کرے گا اور اس مارکے کو مدینے کی چہار دیواری تک منتقل کر کے مسلمانوں کو ان کے گھروں میں گھس کر تباہ کرنے کی جرأت اور کوشش نہیں کرے گا؟ جی ہاں، اگر مدنی لشکر کی جانب سے ذرا بھی گزریز کیا جاتا تو یہ سب کچھ ممکن تھا، اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو مسلمانوں کی ہیبت و شہرت پر تو بہرحال اس کا نہایت برا اثر پڑتا۔ مجلس شورا کا اجتماع۔ حالات کی اس اچانک پرخطر تبدیلی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعلیٰ فوجی مجلس شورا منعقد کی، جس میں درپیش صورتحال کا تذکرہ فرمایا اور کمانڈروں اور عام فوجیوں سے تبادلہ خیالات کیا۔ اس موقع پر ایک گروہ خون ریز ٹکراؤ کا نام سن کر کانپ اٹھا اور اس کا دل لرزنے اور دھڑکنے لگا۔ اسی گروہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، 5ویں سورت انفال سورت ہے، 5-6 آیت۔ جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اور مومنین کا ایک گروہ ناگوار سمجھ رہا تھا، وہ تجھ سے حق کے بارے میں اس کے واضح ہو چکنے کے بعد جھگڑ رہے تھے، گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ یہ اس کا مطلب تھا انفال 5-6 آیت کا۔ لیکن جہاں تک قائدین لشکر کا تعلق ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اٹھے اور نہایت اچھی بات کہی، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی نہایت عمدہ بات کہی، پھر حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض پرداز ہوئے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو جو راہ دکھائی ہے اس پر رواں دواں رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، کہ وہ یہ المائدہ کی 24 سورت ہے، 24 آیت المائدہ کی 24 آیت، تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں ٹھہرے ہیں۔ مائدہ میں بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ مائدہ کی 24 آیت ہے۔ بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کے پروردگار چلیں اور لڑیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ لڑیں گے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ محبوس فرمایا ہے، اگر آپ ہم کو برق غمات تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بڑھتے آپ کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمایا اور دعا دی۔ یہ تینوں کمانڈر مہاجرین سے تھے جن کی تعداد لشکر میں کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے معلوم کریں، کیونکہ وہی لشکر میں اکثریت رکھتے تھے اور مارکے کا اصل بوجھ انہی کے شانوں پر پڑنے والا تھا۔ درا حالانکہ بیعت عقبہ کی روح سے ان پر لازم نہ تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر جنگ کریں، اس لیے آپ نے مذکورہ تینوں حضرات کی باتیں سننے کے بعد پھر فرمایا، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ مقصود انصار تھے
اور یہ بات انصار کے کمانڈر اور علمدار حضرت سعد رضی اللہ بن معاذ نے بھانپ لی۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ بخدا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ سب حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ کو اپنی سماع اطاعت کا عہد و میثاق دیا ہے۔ لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں۔ ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جواں مرد ہیں، اور ممکن ہے یہاں اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ بس آپ ہمیں ہمراہ لے کے چلیں، اللہ برکت دے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ بن معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، غالباً آپ کو اندیشہ ہے کہ انصار اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد محض اپنے دیار میں کریں۔ آپ کو اندیشہ ہے کہ انصار اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد محض اپنے دیار میں یا اپنے گھر میں ہی کریں، اس لیے میں انصار کی طرف سے بول رہا ہوں اور ان کی طرف سے جواب دے رہا ہوں۔ عرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں چاہیں تشریف لے چلیں، جس سے چاہیں تعلق استوار کریں اور جس سے چاہیں تعلق کاٹ لیں، ہمارے مال میں سے جو چاہیں لے لیں اور جو چاہیں دے دیں، اور جو آپ لے لیں وہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جسے آپ چھوڑ دیں گے، اور اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارا فیصلہ بہرحال اس کے تابع ہوگا۔ خدا کی قسم اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برق غیمات تک جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور اگر آپ ہمیں لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی کود جائیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، آپ پر نشاط طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ اسلامی لشکر کا بقیہ سفر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زعفران سے آگے بڑھے اور چند پہاڑی موڑ سے گزر کر، جنہیں ظافر کہا جاتا ہے، دیت نامی ایک آبادی میں اترے اور حنان نامی پہاڑ نما تودے کو دائیں ہاتھ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد بدر کے قریب نزول فرمایا۔ جاسوسی کا اقدام۔ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفیق غار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور خود فراہمی اطلاعات کے لیے نکل پڑے۔ ابھی دوری سے مکی لشکر کے کیمپ کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک بوڑھا عرب مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے قریش اور محمد و اصحاب محمد کا حال دریافت کیا۔ دونوں لشکر کے متعلق پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی شخصیت پر پردہ پڑا رہے، لیکن بڈھے نے کہا جب تک تم لوگ یہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے میں بھی کچھ نہیں بتاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ہمیں بتا دو گے تو ہم بھی تمہیں بتا دیں گے۔ اس نے کہا اچھا تو یہ اس کے بدلے ہے؟ ہاں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی فلاں روز نکلے ہیں، اگر مجھے بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو آج وہ لوگ فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں اس وقت مدینے کا لشکر تھا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے قریش فلاں دن نکلے ہیں، اگر مجھے خبر دینے والے نے صحیح خبر دی ہے تو وہ آج فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اسی جگہ کا نام لیا جہاں اس وقت مکے کا لشکر تھا۔ جب بڈھا اپنی بات کہہ چکا تو بولا اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم دونوں کس سے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم لوگ ایک پانی سے ہیں، اور یہ کہہ کر واپس پلٹ پڑے۔ بڈھا بکتا رہا کیا پانی سے ہیں؟ کیا عراق کے پانی سے ہیں؟ لشکر مکہ کے بارے میں اہم معلومات کا حصول۔ اسی روز شام کو آپ نے دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے نئے سرے سے ایک جاسوسی دستہ روانہ فرمایا۔
اس کارروائی کے لیے مہاجرین کے 3 قائد علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے پر پہنچے۔ وہاں 2 غلام مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے۔ انہیں گرفتار کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ نے ان دونوں سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے کہا، ہم قریش کے سقے ہیں، انہوں نے ہمیں پانی بھرنے کے لیے بھیجا ہے۔ قوم کو یہ جواب پسند نہ آیا۔ انہیں توقع تھی کہ یہ دونوں ابو سفیان کے آدمی ہوں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں اب بھی بچی کھچی آرزو رہ گئی تھی کہ قافلے پر غلبہ حاصل ہو۔ چنانچہ صحابہ نے ان دونوں کی ذرا سخت پٹائی کر دی اور انہوں نے مجبور ہو کر کہہ دیا کہ ہاں، ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد مارنے والوں نے ہاتھ روک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو بطور عتاب فرمایا، جب ان دونوں نے صحیح بات بتائی تو آپ لوگوں نے پٹائی کر دی، اور جب جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم، ان دونوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ قریش کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان دونوں غلاموں سے فرمایا، اچھا اب مجھے قریش کے متعلق بتاؤ۔ انہوں نے کہا، یہ ٹیلہ جو وادی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے، قریش اسی کے پیچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، لوگ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا، بہت ہیں۔ آپ نے پوچھا، تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا، ہمیں معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تو لوگوں کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ان کے اندر معززین قریش میں سے کون کون ہیں؟ انہوں نے کہا، ربیہ کے دونوں صاحبزادے عتبہ اور شیبہ اور ابو الجنتری بن ہشام، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلہ، حارث بن عامر، طعیمہ بن ہدی، نظر بن حارث، زمع بن اسود، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، اور مزید کچھ لوگوں کے نام گنوائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے۔ آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ اب کل ہوگا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔